ایک زلزلہ بہت بڑا آنے والا ہے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها, ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی اس دن کے خوف کی وجہ سے. وترى الناس سکارا, اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں. وما هم بسکارا, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید, اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ان کے وہ ہوش اپنے کھو بیٹھیں گے, ایسے جیسے نشے کی حالت میں سب ختم ہو جائے گا. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. آج جو سورۃ تلاوت کی ہے تراویح میں, سورہ رحمان ہے, سورہ واقعہ ہے اور سورہ حدید ہے. تمام صورتوں کا خلاصہ تو نہیں ہو سکتا, میں ان میں سے چند منتخب آیات پر بات کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کے اسپیکروں کو درست فرما دے. ٹھیک ہے, اسپیکروں کی آواز بہت خراب ہوئی ہوئی ہے, اس کی کافی سیٹنگ کی ضرورت ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, اللہ نے فرمایا سورہ حدید میں کہ یہ یقین کر لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ چند دل کا ایک لہو و لعب ہے, کھیل تماشا ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. ہم اس دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں. یہ بند کر دیں یہ والا. ہم دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیقت. اور یہاں کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں. تبھی پوری محنت اور پوری کوشش اسی کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. بعض تو اعتکاف میں بھی اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کے دعا مانگیں گے تو جاب اچھی ہو جائے گی, امریکہ کا ویزا مل جائے گا, مالی معاملات حل ہو جائیں گے, پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بیٹھ گئے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو کامیابی ہے وہ یہ نہیں ہے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ ہے اصل میں کامیاب. پورے قرآن میں اللہ نے بار بار جنت جہنم, جنت جہنم, جنت جہنم, مرو گے تو یا جنت ہے یا جہنم ہے, بار بار. سورہ رحمان میں بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ, پھر سورہ واقعہ میں بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, فرمایا دنیا میں تو تم بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے ہو. انسانوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو کالے, گورے, سانولے, امیر, غریب, ترقی یافتہ ملکوں کے, پسماندہ ملکوں کے لوگ, پھر مہاجر, پٹھان, پنجابی, سرائکی, ہندکو, پھر پاکستانی, ہندوستانی, چائنی, انڈونیشین, ملائیشین, پتہ نہیں کتنی اقوام ہیں اور سینکڑوں قسم میں انسان تقسیم ہوا ہے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تمام تقسیمیں ختم ہو جائیں گی. آج جب ہمارا کسی دوسرے سے تعارف ہوتا ہے تو یہ تعارف ہوتا ہے کہ مذہب کیا ہے, پھر کون سی قوم سے تعلق ہے, پاکستان سے آئے ہو, جاپان سے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو. جب آپ اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں نا تو آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں, تو ان میں پھر ایسے ہی تعارف ہوتا ہے, بھائی یہ والا بندہ کہاں کا ہے. حج میں جب آپ جائیں گے, عمرے پہ جائیں گے, تو یہ کہاں سے جی, یہ صومالیہ سے آئے ہوئے ہیں, یہ کہاں سے جی, ملیشیا سے آئے ہوئے ہیں, یہ کہاں کے ہیں جی, یہ مصر کے ہیں, یہ کہاں کے ہیں یہ جی, پاکستان کے, یہ ہندوستان کے. ایسے پہچان ہوتی ہے. پھر عزت اور ذلت کے لحاظ سے مختلف درجات ہیں, یہ 17 گریڈ کا ہے, یہ 18 گریڈ کا ہے, یہ 19 گریڈ کا ہے. 17 سے نیچے تھوڑی سی بےزتی ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کی. 16واں ہے پھر بھی نہ بےزتی ہے نہ عزت ہے. 15ویں پر بھی چلتا ہے. 13ویں 14ویں پہ آ کے حساب کتاب خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے.
یہ دنیا کے لحاظ سے ہے، یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ عام سپاہی ہے، یہ عام پولیس والا ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ موچی ہے، یہ سبزی والا ہے، یہ بزنس مین ہے بہت بڑا. یہ ساری تقسیمیں ہیں جس میں ہمیں دنیا میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. ان تقسیمات سے دنیا میں ہمیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ میری جس سے دوستی ہے وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، یا میں خود کس کیٹیگری میں آتا ہوں. میں نے کل جیسے بتایا تھا نا، ہم اسی کے لحاظ سے عزت بھی کرتے ہیں سامنے والے کی، اور دنیا کی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور اس میں میں آواز ماروں. اور اتنی زوردار آواز ہوگی، اس آواز کی اللہ نے مختلف تعبیرات کی ہیں قرآن مجید میں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دینے والی آواز. جیسے دنیا میں چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں نا، یہ جو زلزلے آتے ہیں نا 7.1 8.1، یہ اللہ کی نظر میں بہت چھوٹے موٹے زلزلے ہیں جن کو ہم بہت بڑے بڑے سمجھتے ہیں. ان میں یہ تو ایسے زلزلے ہیں جیسے کوئی بس جا رہی ہو اور ڈرائیور بریک لگائے تو جو سیٹ کمزور تھی وہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے. تو اتنی بڑی زمین میں چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے تو اس سے ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی دائیں سے بائیں ہو جاتی ہے. یہ ایک پہاڑی ہے، ایک پہاڑ ہے K2 کا، وہ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا. ایک گاؤں ہے جو تباہ ہو گیا، ہم اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑا زلزلہ آ گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں جو ہم تمہیں دنیا میں دکھاتے ہیں، جس سے تمہاری بڑی بڑی عمارتیں زمین کے اندر دفن ہو جاتی ہیں. 2 سال پہلے چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا جس سے پورا گاؤں غائب ہو گیا، پورا گاؤں غائب ہو گیا، زمین میں دفن، غائب. اب بھی آتے رہتے ہیں ایسے زلزلے. تو یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا شیء عظیم، وہ ہوگا بڑا زلزلہ. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس زمین میں کپکپاہٹ طاری ہوگی، پوری زمین پھٹ جائے گی، پوری زمین. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. فرماتے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کی پہاڑیاں اور ننگا پربت کی پہاڑیوں کے طویل سلسلے، یہ ایسے ریت کے ذرے بن کر ہو جائیں گے کہ تم انہیں دیکھو گے چٹیل میدان بن چکے ہیں. کوئی K2 کا پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں ہوگا، بلڈنگیں تو کچھ بھی نہیں ہیں اس کے مقابلے میں. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جائیں گے. اللہ سب تباہ کر دے گا انسان کو بتانے کے لیے کہ تمہاری ترقی، تمہارا گریڈ، تمہاری پینشن، تمہاری جاب، تمہاری جناب یہ پھوں پھاں، یہ ساری میں نے زمین کے برابر کر دی ہے، ختم. کتنے لوگ ترقی کر رہے ہیں نا، عمارتیں بنا رہے ہیں. ایک ملک عمارت بناتا ہے، دوسرا اس سے بڑی بلڈنگ بناتا ہے، تیسرا اس سے بڑی بلڈنگ بناتا ہے، چوتھا ایسی بلڈنگ بنائے گا جو اس سے اونچی بھی ہو اور ایسے کرو ہو بلڈنگ ہو، ٹیڑھی میڑھی. بھائی دیکھنے میں لگ رہی ہے بھائی سیدھی بلڈنگ بنانا تو آسان ہے. دبئی میں آپ جا کے دیکھیں نا، دبئی میں ایس کی شکل میں ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے. کتنا مشکل کام ہے ایس کی شکل میں بلڈنگ کو کھڑا کرنا. اتنا پیسہ لگا ہوگا صرف شو بازی کہ بھائی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بلڈنگ ایسی جو پوری شیشے کی ہے، ایسی ایسی بلڈنگ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ لوگ جو لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے، وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ لوگ جو ننگے پاؤں ننگے سر گھوما کرتے تھے، جن کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے ٹوپی کے پیسے نہیں ہوتے تھے سر ڈھانکنے کے لیے، یتطاولون فی البنیان، ان کے پاس ایسی دولت آئے گی کہ وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کے فخر کریں گے. یہ حدیث پوری عربوں پہ صادق آتی ہے. عربوں پہ، عرب میں آج سے 100 سال پہلے آپ جا کے دیکھیں اتنی غربت تھی کہ بیچارے بہت سے عرب تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کیا کرتے تھے. یہ جو گاؤں دیہاتوں کے بدو ہوتے تھے نا، ان کی بات کر رہا ہوں، یہ تو اتنے بھوکے ہوتے تھے کہ یہ حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تو یہ کچھ لوٹ مار کر لیتے تھے کہ کچھ ہمارا پیٹ بھر جائے. اتنی غربت. لیکن آج جا کے دیکھو دبئی اور شارجہ کی بلڈنگیں، گلیاں ہی نہیں ہیں. ہم تو دیکھ رہے تھے بھائی کوئی گلی والی نظر آئے، کوئی کسی کا گھر ہو، گلیاں ہی نہیں، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنیں گی کہ فخر کریں گے. فخر کا مطلب میری بلڈنگ تیری بلڈنگ سے اونچی.
اس کمپنی نے جو بلڈنگ بنائی ہے اس نے اس کمپنی کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے جو ہے کیا؟ لہو ولعب، کھیل تماشا. جیسے بچے فخر کرتے ہیں کھلونے بنا کے ایک دوسرے پہ شو مارتے ہیں نا بچے، تو بچوں کو والدین جب گاڑی دلا دیتے ہیں تو بچہ دوسرے کے سامنے شو مارتا ہے دوسرے، میری جو ٹرین ہے نا وہ چابی سے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تمہاری تو دھکا دے کے چلانی پڑتی ہے، میرا تو ریموٹ کنٹرول سے یہ گاڑی چلتی ہے. جیسے بچے ایک دوسرے پہ فخر کر کے خوش ہو جاتے ہیں تو بڑے ان کی اس حرکت پہ ہنستے ہیں کہ پاگل ہیں بچے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو یہ دنیا میں ترقی کے لیے ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہو نا، تو یہ بھی ہماری نظر میں ایک بچکانہ حرکت ہے. جیسے بچے خوش ہوتے ہیں نا بلڈنگوں پہ اور گاڑیوں پہ اور ان چیزوں پہ، تو یہ عقل مند لوگ ان چیزوں پہ ایسے ہی جو ہے ایسے ہی تمہیں دیکھتے ہیں اور حماقت اور تعجب سمجھتے ہیں اس کام کو، جیسے بڑے لوگ بچوں کی حرکتوں میں سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جیسے بچوں سے گاڑی چھن جاتی ہے تم سے بھی یہ بلڈنگیں چھین لی جائیں گی. بچوں سے کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا، اور بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اتنے سے کھلونے پہ کیسے دل بہلا رہا تھا. تو یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں یہ بڑی بڑی نہیں ہیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں. یہ ہم ان کو اپنی حماقت اور اپنی بیوقوفی سے بڑی بڑی سمجھ رہے ہیں. جو چیز بھی چھن جانے والی ہوتی ہے، ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس سے دل لگایا جائے. آج کے انسان کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا، سب سے بڑی پرابلم وہ نہ صحت ہے، نہ وہ پیسہ ہے، نہ غربت ہے. سب سے بڑی پرابلم آج کے انسان کی کیا ہے؟ اس کو ذہنی سکون نہیں ہے. اور اس ذہنی سکون کا حل کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. اس ذہنی سکون کا صرف ایک حل ہے کہ آپ دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیں. آپ یہ یقین کر لیں کہ میرا گھر ویسے ہی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، میری گاڑی مجھ سے ویسے ہی چھن جائے گی. جو چیز چھننے والی ہے اس پہ رونا کیا. بالا کوٹ میں زلزلہ آیا نا، ایک آدمی نے کہا میں نے اتنی لاکھ کا گھر بنایا تھا تباہ ہو گیا، رو رہا تھا وہ. تو اگر اس کو پہلے ہی یقین ہوتا کہ یہ تو تباہ ہونا ہی تھا تو پھر روتا وہ. تو خود یقین کر لیں کہ بھائی یہ جو میں جو کچھ بنا رہا ہوں یہ تباہ ہوگا. اگر یہ تباہ نہ ہوا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. جب آپ مر جاتے ہیں تو تباہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو آپ جب تباہ ہو گئے تو چھن تو گئی نا، چاہے آپ کا گھر کھڑا ہوا ہے لیکن آپ مر گئے. تو آپ تباہ ہو جائیں یا گھر تباہ ہو جائے، بلکہ انسان کو اگر اختیار دیا جائے کہ گھر تباہ ہونا مناسب ہے یا آپ کا تباہ ہونا، آپ کہیں گے میں بچ جاؤں، گھر برباد ہو جائے بے شک. لیکن ہوتا کیا ہے؟ گھر بچا رہتا ہے، آپ پہلے مر جاتے ہیں. اس سے بڑی تباہی ہے کوئی آدمی خود بچ جائے، گھر تباہ ہو جائے. اس سے بڑی بربادی یہ ہے کہ گھر باقی رہے اور وہ خود مر جائے. تو اتنی بڑی بڑی تباہیاں آ رہی ہیں، مگر دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ دنیا سے. کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، دولت. مجھے کسی نے پرچی دی جب میں عمرے پہ جا رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا میرے لیے دعا کریں. میں نے وہاں جا کے کھولی ملتزم پہ کہ چلو، میں پرچیاں لے کے چلا گیا تھا ملتزم پہ کہ چلو کھول کے دیکھتے ہیں. تو ایک پرچی پہ لکھا ہوا تھا دعا کریں مجھے ٹھیک ٹھاک مال و دولت اللہ عطا فرمائے اور مجھے فلانی کمپنی میں جاب مل جائے، اس کا سب سے بڑا مینیجر بن جاؤں. یہ دعا ہو رہی ہے. تو میں نے تو اس کے لیے یہ نہیں دعا کی کہ یہ مینیجر بن جائے، یوں ہو جائے. میں نے کہا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں راحت عطا فرما. یہ کبھی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ دولت دے دے. یہ نہیں. دولت سے مقصد کیا ہے بھائی؟ سکون اور اطمینان، اور آپ کی جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں. تو اللہ سے یوں دعا مانگنی چاہیے اے اللہ میری جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ آسانی کے ساتھ پوری کرنے کا انتظام کر دے، چاہے میری جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو. بعض دفعہ پیسے نہیں ہوتے پھر بھی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ پیسے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں پوری ہوتی. پیسے نہیں ہوتے پھر بھی ہو رہی ہوتی ہیں، سب کچھ سارے کام بن رہے ہوتے ہیں. بیماری نہیں ہوتا آدمی تو علاج کے پیسے نہیں خرچ، اور اگر پیسے ہیں اور بیماریاں اس ایسی آ گئی ہیں کہ وہ پیسے کم پڑ گئے ہیں تو پھر کیا فائدہ بھائی. تو دولت کبھی نہیں مانگنی چاہیے. دولت مانگنا یہ اس کی علامت ہے آپ کے دل میں دولت سے محبت ہے. دولت سے جو مقصد ہے آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے. تو جب دولت سے محبت ہوگی تو دل میں بے سکونی پیدا ہوگی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا بھائی؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا یہ چھوٹے موٹے زلزلے آ رہے ہیں، ایک زلزلہ بہت بڑا آنے والا ہے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها. ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی اس دن کے خوف کی وجہ سے. وتری الناس سکارا.
اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ان کے وہ ہوش اپنے کھو بیٹھیں گے، ایسے جیسے نشے کی حالت میں، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ہر چیز پہ فنا کا لیبل لگایا ہوا ہے، فنا، ختم ہونے والا، کتنا ہی کما لو، کتنا ہی کر لو، ختم ہو جائے گا۔ تو جب ختم ہو جائے گا تو حماقت اور بیوقوفی نہیں ہے، اس کو کامیابی سمجھنا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ساری زمین میں برابر کر دوں گا، ساری بلڈنگیں، جتنے بڑے بڑے گھر ہیں، جہاز ہیں، سب ایک زمین کے برابر۔ اس کے بعد انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوبارہ اللہ انسانوں کو زندہ کریں گے، یہ سورہ واقعہ کا مضمون بیان کر رہا ہوں، دوبارہ زندہ کریں گے۔ جب دنیا میں پیدا کیا تھا تو زبانوں میں اختلاف، اتنی مختلف زبانیں، انسان حیران ہوتے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چائنیز والوں کو دیکھو، جیپنیز والوں کو دیکھو، آدمی پریشان ہے، یہ بول بھی رہا ہے یا چنگم چبا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اتنی مختلف زبانیں، رنگ کتنے مختلف، بعض سفید چٹے ہوتے ہیں بالکل، دھوپ میں نظر نہیں آتے، اور بعض ایسے کالے کلوٹے۔ میں بھی سعودی عرب میں، وہاں مجھے کہیں ہوٹل کسی اس کے پاس جانا تھا ملنے کے لیے، تو بہت لو چل رہی تھی مکہ میں تو بڑی شدید گرمی ہوتی ہے اور لو بھی چل رہی تھی، تو مجھے کنوینس نہیں مل رہی تھی، ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ تو وہاں کچھ کالے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ، وہ 5-10 ریال لے کے آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو وہ کسی ایسے بالکل بلیک تھا، وہ بالکل تھک، اس نے مجھے بٹھا لیا پیچھے۔ اب وہ لو کے تھپیڑے میں جب وہ بائک لے کے بھاگا ہے تو وہ اتنی شدید گرم ہوا میرے منہ پہ بھی لگ رہی ہے، اس کے منہ پہ بھی لگ رہی ہے، تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوئی وہ، کہ میں نے اس سے کہا بھائی تھوڑا سا آہستہ کر لیں، اتنی کیونکہ گرمی میں آپ دھوپ میں اتنی زور سے بھگا رہے ہو، ویسے جیسے چہرے کو جھلس رہی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے اردو تو نہیں سمجھتا، اور عربی جو ہم تھوڑی بہت جو فصیح عربی بولتے ہیں وہ فصیح عربی بھی نہیں، وہ تو سعودی عرب کی جو آج کل عربی چل رہی ہے، عوامی عربی۔ تو میں نے میرے خیال آیا کہ میں اس کو بولوں بھائی تو پہلے ہی جلا ہوا ہے، تو جو ہے نا جلا ہوا بھی ہے، پکا ہوا بھی ہے، تجھ پہ اثر نہیں ہوگا، اس سے زیادہ آدمی پک نہیں سکتا۔ ہم ابھی نہ جلے ہیں نہ پکے ہیں، ہم پہ ابھی 2 اسٹیپ باقی ہیں، پہلے یہ گرم تھپیڑوں سے ہم جلیں گے، اس کے بعد کافی دیر تک جلتے رہے تو جل کے پکے ایسے ہو جائیں گے جیسے تو ہوا ہوا ہے۔ تو اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی نا، وہ اس کے چہرے پہ گرم لو لگ رہی ہے، وہ بھاگا جا رہا ہے، اور نالائق نے مجھے غلط جگہ پہ جا کے اتار دیا، وہ جگہ ہی نہیں تھی، میں وہاں اٹھ رہا ہوں تو میں انتظار کر رہا ہوں، بھائی میں نے ٹائم دیا تھا تو بس وہ ان کو جلدی تھی۔ تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ بھائی تو پہلے جلا ہوا بھی ہے اور پکا ہوا بھی ہے، ہمیں ابھی 2 اسٹیپ باقی ہیں، تو ہمیں ایسے ہی رہنے دے جیسے ہم ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں فرق ہے، اللہ نے کسی کو انتہائی گورا کر دیا، کسی کو انتہائی کالا کر دیا، کسی کو اونچا قد دے دیا، کسی کو بہت چھوٹا قد۔ یہ بھی عجیب بات ہے، دبئی میں ایک ہوٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات گئے ہیں، ایک شاپنگ سینٹر میں آپ داخل ہوتے ہیں نا، تو دروازے پر ہی دنیا کا سب سے لمبا آدمی اور دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی دونوں ساتھ کھڑے ہوئے، اتنا لمبا آدمی ایک لا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور ایک سب سے چھوٹا آدمی۔ اور اس میں ان کے کمانے کا طریقہ کیا ہے کہ اب ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں ان کی ایک تصویر لے لوں اپنے ساتھ، کہ دنیا کے سب سے لمبے اور سب سے چھوٹے آدمی کے ساتھ میں کھڑا ہوں، تو اس کی شرط ہے کہ ان کو پتہ نہیں 2-3 ریال 2-3 درہم دینے پڑیں گے، تو یہی ان کے کمانے کا ذریعہ ہے۔ تو کتنا فرق اللہ نے رکھ دیا، کوئی بہت لمبا، وہی 25 سال کا ہے لیکن اتنا لمبا، اور ایک آدمی 25 سال کا ہے وہ زمین میں ہی گڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بہت چھوٹے قد کے تھے، ہم نے ایک دن ان سے ویسے ہی پوچھا، ہم نے کہا آپ اتنے چھوٹے قد کے تو آپ کے ساتھ جو کوئی دلچسپ واقعات ہوئے ہوں تو ذرا وہ تو بتائیں۔ کہنے لگے بڑے واقعات ہیں، کہہ رہے ایک دفعہ میں پاسپورٹ بنوانے لائن میں لگا ہوا تھا، تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں لائن میں لگا ہوا، وہ مجھے بلا ہی نہیں رہا، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی میرا نمبر کب آئے گا، تو اس نے کہا اٹھ تو جا، پہلے بیٹھا ہوا کیوں ہے، کھڑا تو ہو جا، اٹھ کے لائن میں لگ۔ کہہ رہے میں نے کہا میں کھڑا ہوا ہی ہوں، میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں۔ یار پھر اس کو خیال آیا، اس نے جھانک کے دیکھا کھڑکی سے، اس سے بولا اچھا یہ کھڑا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے بڑے دلچسپ سے ایسے واقعات وہ سناتے تھے۔ تو خیر میں اس کر رہا تھا، کسی کو اللہ نے بہت چھوٹا بنایا، کسی کو اللہ نے بہت اونچا قد دیا۔ تو جب یہ، اور ان چیزوں کی دنیا میں اہمیت بھی ہے، دنیا میں اس کی بڑی اہمیت، ابھی جس کا قد چھوٹا ہے وہ چاہتا ہے میرا قد اونچا ہو جائے، لٹکتا ہے، دوائیں گولیاں کھاتا ہے، کیا کیا جو ہے وہ اس کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا،
قیامت کے دن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ ساری تقسیمات ختم، سب ختم. کون 17 گریڈ کا ہے، کون 18 گریڈ کا ہے، کون علاقے کا ناظم تھا، کون محلے کا بدماش تھا، کون دادا تھا، کون غریب تھا، سب ختم. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے. اس دن پھر یہ بحث ہوگی یہ کون سے حصے کا آدمی ہے. پھر لوگ جو ایک دوسرے سے تعارف کریں گے نا، لوگ وہ پوچھیں گے آپ ان تینوں میں سے کون سی قسم میں؟ وہ کیا ہے؟ اصحاب المیمنہ، ایک وہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اصحاب المشأمہ، ایک وہ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر جو دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا ان کے 2 حصے ہوں گے. فرمایا والسابقون السابقون، ایک وہ جو ان میں بھی سابقین میں سے ہیں، یعنی دائیں ہاتھ والوں کے 2 حصے اور ایک حصہ بائیں ہاتھ والوں کا. یہ 3 حصوں میں اللہ سارے انسانوں کو ڈیوائڈ کر دیں گے. اور فرمایا اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں گناہوں پہ بھاری ہوں گی. اعمال لائے جائیں گے، نمازیں ہیں، اس کی تراویح ہے، اس کی تہجد ہے، ایک پلڑا ترازو کا، اس میں نیکیاں لا لا کے رکھی جائیں گی. بھائی اس نے کتنی لوگوں کی خدمت کی، کتنی انسانیت کی خدمت کی، اللہ کے کتنے حقوق ادا کیے. فرشتوں سے کہا جائے اس دن جو ہے نا نیکیوں کو شکل دی جائے گی، صورت دی جائے گی. نیکیوں کو جو ہے باقاعدہ اس کا ایک وزن ہوگا، شکل ہوگی. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک خاص شکل میں آ کے حاضر ہوگی، اور آپ نے کچھ سچ بولا ہوگا تو اس کی ایک صورت اللہ عطا فرمائیں گے. گناہ جو ہے یہ جانوروں کی شکل میں آئیں گے، جانوروں کی شکل میں، بس صورت شکل میں. گناہ کی شکل سور کی اور کوئی سانپ اور بچھو کی شکل میں، جو جس نے جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسے ویسے اللہ اس گناہ کو شکل دیں گے. تو یہ سارے اعمال راکے ترازوؤں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، یہ آدمی جو ہے نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوگا میرا حساب ہو رہا ہے، کہاں جاتا ہے معاملہ. ہر آدمی کے اعمال میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں. یہ پریشان ہوگا کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا گناہوں کا پلڑا جھکتا ہے. فرمایا فمن، جب آخری نیکی آخری گناہ لا کے رکھا جائے گا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا فمن ثقلت موازینہ، اللہ نے فرمایا جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، نیکیاں غالب آ گئیں، فہو فی عیشۃ راضیہ. ایک جگہ فرمایا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ اس کو اللہ سرٹیفکیٹ جو ہے کامیابی کا دائیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے. وہ فوراً وہ سند لے کے بھاگے گا اپنے گھر والوں کی طرف. اس سے پہلے اس کی حالت کیا ہوگی جب ترازو میں اعمال تل رہے ہوں گے؟ یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ، فرمایا نہ اپنی ماں کو پہچانے گا، نہ اپنے باپ کو پہچانے گا، نہ اپنے بھائی کو پہچانے گا، نہ اپنے دوست کو پہچانے گا. وفصیلتہ التی تؤویہ، جس خاندان نے ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا تھا، اپنے گھر میں رکھا، کھلایا پلایا، جوان کیا، اس خاندان کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. یہ بھول جائے گا میں پٹھانوں سے ہوں یا میں پنجابیوں میں سے ہوں یا میں بنگالیوں میں سے ہوں یا میں مہاجر ہوں، سب قوم پرستی ختم. بس یہ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، مجھے یہ پتا چل جائے میری نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا گناہوں کا پلڑا جھکتا ہے. جیسے ہی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اسے اطمینان ہو گیا کہ میں جنتی ہوں. اللہ فرماتے ہیں اپنی سند اور اپنی سرٹیفکیٹ لے کے بھاگے گا، سب کو پہچان لے گا. میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کون ہے، میرا خاندان، سارے اس کو ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور سب کے پاس جا کے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ارے میرا اعمال نامہ پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں کہتا تھا کہ ایک دن حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، میں کہتا تھا. جس کو یقین نہیں ہوتا نا حساب و کتاب کا، اس کی نیکیوں کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا. وہ اتنی نیکیاں کرتا ہی نہیں ہے کہ پلڑا جھک جائے، وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا. تو جا کے کہے گا کہ تم لوگ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ مولوی بن گیا اور پرانے زمانے کا آدمی ہے اور داڑیاں رکھ رہا ہے اور جو ہے نا دنیا کی ترقی کے بجائے آخرت کی ترقی کی فکر اس کو زیادہ لاحق ہو گئی ہے. تو میں تم سے کہتا تھا کہ جنت جہنم برحق ہے. انی ظننت، مجھے یقین تھا کہ آج جو کچھ میں یہاں کروں گا کل یہاں وہاں اس کی میں کھیتی کاٹوں گا، آج جو میں یہاں بوؤں گا کل میں کاٹوں گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تم سے سچ کہا کرتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے. ہاؤم اقرؤوا، اب یہ پڑھو میرا اعمال نامہ جس سے میری ملاقات ہو گئی ہے. خوش ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیہ، ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. کیا عجیب الفاظ ہے. حالانکہ ایک ہونا تو آیت یوں چاہیے کہ ایسی زندگی ملے گی کہ جس زندگی سے یہ خوش ہوگا. کیا خیال ہے بھائی لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کس حالت میں ہیں، ایسی حالت میں ہیں کہ جس حالت سے آپ خوش ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ مجھے یہ کنڈیشن پسند ہے.
اور اگر آپ پریشان ہو تو آپ کہتے ہیں مجھے یہ کنڈیشن پسند نہیں ہے, میں چاہتا ہوں میری یہ حالت تبدیل ہو جائے, یا میں زندگی سے خوش ہوں. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ زندگی سے خوش ہوگا, بلکہ کیا فرمایا, اس کی زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ ایک بلاغت ہے. جب کسی کی زندگی بہت اچھی ہو تو لوگ کہتے ہیں نا, لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس پر مہربان ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا لکی ہے, اس کے تو سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے اس کی لائف اس سے خوش ہو گئی ہے. یعنی زندگی جب آپ سے خوش ہو جائے تو پھر زندگی آپ کی خدمت میں لگ جاتی ہے. یہ تعبیرات ہیں, قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ لوگ اگر اس کی زندگی کو دیکھ لیں تو لوگ یہ نہیں کہیں گے یہ زندگی سے خوش ہے, لوگ کہیں گے زندگی اس سے خوش ہو گئی ہے. تبھی ہر وقت کسی کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے, ہر وقت کسی کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے زندگی. اور دوسرا طبقہ کون سا ہوگا؟ وہ بھی کامیاب لوگوں کا, کامیاب لوگوں کا. لیکن ایسے کامیاب جو صرف نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں, بلکہ والسابقون السابقون, انہوں نے صرف اس کی فکر نہیں کی کہ پلڑا جھک جائے نیکیوں کا, نہ نہ نہ, انہوں نے اس کی کوشش کی تھی کہ ہم جنت میں سب سے آگے نکل جائیں. جیسے اسکول میں, کالجز میں پڑھنے والے کچھ طلبہ تو ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں پاسنگ مارک حاصل ہو جائیں, بس بہت مشکل ہے سمجھانا. کچھ کیا چاہتے ہیں کہ جیسے اکثر کچھ کیا 99% تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی طرح امتحان میں پاس ہو جائیں. 11ویں میں ہیں تو 12ویں میں ایڈمیشن ہو جائے, 12ویں میں ہیں تو 12ویں سے نکل کے 13ویں میں چلے جائیں, کسی طرح سے ڈگری آ جائے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کوئی گریڈ تو ہو نا, A گریڈ ہو, B گریڈ ہو, کم از کم C تو ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ تو ہو. وہ پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پوزیشن ہولڈر کو جو خوشی ہوتی ہے اور اس کو جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ صرف پاس ہونے والے کو نہیں ملتے. پاس ہونے والے کو تو زیادہ زیادہ بے روزگاری سے بچ جائے گا, کہیں نہ کہیں اس کو جاب مل جائے گی, کہیں نہ کہیں چوکیدار یا کلرک بن جائے گا وہ. لیکن پوزیشن ہولڈر کو پھر آگے NED میں ایڈمیشن ملے گا. ٹھیک ہے نا, انٹر میں آپ کی اچھی پوزیشن ہوگی تو NED میں جائیں گے نا. آج کل تو کراچی میں تو کوئی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کی پوزیشن محلے میں اچھی ہونی چاہیے تو آپ ہر جگہ پوزیشن ہی آپ صدر بھی بن سکتے ہیں. لیکن دنیا میں جہاں تعلیمی نظام صحیح چل رہا ہے وہاں اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ آپ کی انٹر میں پوزیشن اچھی ہوگی تو آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا, آپ کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا آپ کو. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف یہ نہیں چاہتے کہ جنت مل جائے, بلکہ ان کی کوشش کیا ہے کہ جس دن رزلٹ اناؤنس ہو تو اللہ ہمیں پوزیشن ہولڈر لوگوں میں شامل کرے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ والسابقون السابقون. اب اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں میں ان میں سب سے آگے نکل جاؤں. یہ صحابہ کرام میں تو بہت تھا, یہ جذبہ صحابہ کرام میں تو بہت تھا. تبھی قرآن نے فرمایا ثلۃ من الاولین. یہ جو پوزیشن ہولڈر ہے نا یہ پہلے لوگوں میں تو بہت ملیں گے صحابہ کرام میں. قلیل من الآخرین. جو قرب قیامت میں لوگ پیدا ہوں گے مسلمان, ان میں یہ ایسے لوگ کیا ہیں؟ بہت تھوڑے, بہت تھوڑے ہوں گے, لیکن ہوں گے ضرور. صحابہ میں کیسے تھے؟ اتنی حرص تھی. دیکھو آگے بڑھنے کا شوق ہمیشہ دوسرے کو دیکھ کے ہوتا ہے, مقابلہ وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی دوسرا بھی ہو. تو پتہ یہ چلا کہ آپ اعلیٰ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نیک لوگوں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ جتنی عبادت کر رہے ہیں ہم اپنی عبادت اس سے بڑھا دیں. یہ جتنا صدقات و خیرات کر رہے ہیں ہمارے صدقات و خیرات کی مقدار اس سے بڑھ جائے. یہ جتنے روزے رکھ رہے ہیں ہم اس سے تھوڑے سے زیادہ رکھ لیں. یہ جتنی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ہم یہ خدمت تھوڑی سی زیادہ کر لیں. اولاد میں کمپٹیشن ہو, ایک بچہ ماں باپ کی جتنی خدمت کر رہا ہے دوسرا بیٹا بولے کہ میں اپنے بھائی سے زیادہ خدمت کر کے دکھاؤں گا. ایک بہن جتنی خدمت اپنے ماں باپ کی کر رہی ہے دوسری بہن کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت اس سے زیادہ کروں گی. یہ جس کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون. یہ ہیں ایک دوسرے سے دوڑ لگانے والے. ان کے لیے اللہ نے الگ رکھا ہے. ایک تو ہے نا کہ میں نے اپنی جتنی میری ذمہ آج کی ڈیوٹی والدین کی بنتی تھی, میرے ایک بیٹی نے کہا میرے ذمہ ہے امی کو ناشتہ بنا دینا, وہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. لنچ اس کے ذمہ ہے. وہ دوسری آئی ہوئی ہے نا وہ سارے دن بیٹھ کے پیڑے کھاتی رہتی ہے, کوئی کام دھندا نہیں ہے, لنچ اس کے ذمہ. تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی کیونکہ تقسیم اسی طرح ہوا تھا کہ ناشتہ میں نے اماں کو بنا کے دینا ہے اور لنچ کون دے گی؟ وہ بہو دے گی, وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, جہنم میں ٹھکائی سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ کام اسی طرح ڈیوائڈ ہوا تھا. بھائی تقسیم اسی طرح ہوئی تھی, لنچ اس نے بنا کے دینا ہے اور
میں کوئی نام لینے لگا تھا, لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو کسی کا نام ہو کوئی بیان میں آئی ہو, پھر وہ کہیں گی ہمارا ستار بھائی غفار بھائی تو چلتا ہے, برداشت ہو جاتا ہے. اب یہ کہ وہ اگر خواتین کے نام آنا شروع ہو جائیں اور وہ اتفاق سے وہ نکل بھی آئیں, پھر یہ تھوڑا سا معاملہ سیریس ہو جائے گا. تو میں وہ بچوں کو وراثت پڑھاتا تھا مدرسے میں, تو وراثت میں نا یہ دکھانا پڑتا ہے کہ میت ہے, پھر اس کا یہ مال ہے. تو میں جب طلبہ کو پڑھاتا ہوں تو بالکل تھوڑے نیچرل اسٹائل میں پڑھاتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کسی کا انتقال ہو گیا تو اس نے یہ پلاٹ چھوڑا, میں باقاعدہ نام لے کے. اب جیسے شوہر کا انتقال ہوا, میں غفار بھائی دنیا سے چلے گئے, اب ان کے لواحقین میں سلیم بھائی ہیں, وسیم بھائی ہیں, تاکہ تھوڑا سا وہ لگے کہ واقعی عملاً ایسا ہوا ہے. تو اب کسی خاتون کا انتقال ہوتا تھا تو میں نام ہے بھائی بی بی گل چمن کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے نا, بی بی گل چمن کا انتقال ہو گیا, تو اس نے لواحقین میں یہ چھوڑے. تو کسی طالب نے بتایا استاد جی ان کی والدہ کا نام بی بی گل چمن ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار چھوڑو, بی بی گل چمن رہنے دو, کوئی بھی کچھ بھی لگا دو. ایک دفعہ میں نے گل خان پہ کوئی بات سنا دی, تو ہمارے ایک استاذ بیٹھے, تو انہوں نے کہا یار میرے والد محترم کا نام گل خان ہے. مجھے کنارے پہ لے جا کے کہا ہوں, میں نے کہا معافی چاہتا ہوں, آئندہ انشاءاللہ گل خان کا تذکرہ نہیں کروں گا میں. تو ہم تو فرضی نام سمجھ کے بعض دفعہ لگاتے ہیں, وہ اتفاق سے کسی کا نکل آتا ہے. تو کیا بتا رہا تھا میں, وہ واقعہ جو بتا رہا تھا, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اب ماں باپ کی خدمت تقسیم ہوتی ہے اولاد پر. اس نے اتنے پیسے دینے ابا کو جیب خرچی کے, اس نے اتنی اماں کو دینے. تو ایک تو یہ کہ اپنا فرض ادا کر لیا آپ نے. دوسرا یہ کہ اولاد میں کمپٹیشن کیا ہے, مسابقہ. وہ یہ کہ یہ والا جتنی خدمت کر رہا ہے میں اس سے زیادہ کروں, کیونکہ ماں باپ کی خدمت تو اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے بڑی عبادت کا تصور ممکن نہیں ہے. ابھی میں عمرے پہ ہو کر آیا ہوں نا, کتنی محنت ہے, رمضان میں گیا اور کتنا سفر, یہ سب مشقت اپنی جگہ, پھر وہاں دھوپ میں طواف کرنا اچھا سا مشکل. لیکن مجھے اپنی اس عبادت پہ رش نہیں ہے. میرے جو بڑے بھائی ہیں نا جو میری والدہ کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو میں نے میسج بھی بھیجا, میں نے کہا آپ کی عبادت ہماری عبادت سے بڑھ کر ہے, کیونکہ والدہ بیمار ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو ان کی 24 گھنٹے کے بستر پہ ہیں وہ, تو 24 گھنٹے بستر پہ جو ہے وہ طہارت کا اہتمام کروانا یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے. تو یہ بڑے بھائی نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, ان سے والدہ کو کوئی چھین بھی نہیں سکتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑے ہیں. تو یہ جو ان میں جذبہ ہے وہ کر رہے ہیں, وہ نہیں گئے عمرے پر, لیکن میں نے ان کو وہاں سے بھی میسج بھیجا, اور میرے دل میں یہ بھی ہے کہ اگر میری جگہ وہ عمرے پہ چلے جاتے اور یہ خدمت میں کر لیتا, تو یہ یہاں رہ کے جو میں ان کی خدمت کر کے ثواب کماتا, یہ ثواب عمرے سے زیادہ ہے, کیونکہ عمرہ نفلی ہے اور یہ کیا ہے, یہ فرض ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب جب بیمار ہوئے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا حج کا ویزا آ چکا تھا. فرض حج نہیں, فرض حج ہے تو وہ تو کرنا ہی پڑے گا بہرحال, فرض حج میں تو معافی نہیں ہے نا. تو نفلی حج یعنی ایک حج ہو چکا تھا فرض, تو حج کا ویزا جب آیا تو ان کے جو والد صاحب تھے ان دنوں بیمار چل رہے تھے, اور والد کی خدمت کے لیے دوسرے لوگ موجود بھی تھے. تو لیکن کیا ہوا کہ یہ نہیں گئے. تو والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم عجیب لوگ ہو, تمہارا حج کا ویزا آیا ہے. دونوں بیٹوں سے کہا آپ نے کہ تم جاتے کیوں نہیں ہو. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد سے کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں ہمارا حج اور عمرہ آپ ہی ہیں. صحیح ہے نا, آپ بیمار ہیں, آپ کو خدمت کی ضرورت ہے, حج نہیں کریں گے ہم آپ کی خدمت. بیمار تھے وہ, تو کہہ رہے ہیں والد صاحب نے دعا دی کہ اللہ تمہیں بار بار حج کرائے, یعنی خوش ہوئے والد صاحب. تو وہ اس سال حج پہ نہیں گئے, تو وہ دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ میرا خیال ہے اتنے حج الحمدللہ انہوں نے کیے ہیں کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا. یہ ہمارے بزرگ گنتے تو ہیں نہیں, اتنے حج کیے ہیں کہ اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی کتنے حج کیے ہیں تو وہ گن نہیں سکتے, اتنے حج اور اتنے عمرے کیے ہیں. تو خدمت کر کے ماں باپ کی جو دعائیں لی جاتی ہیں نا, اس سے بہترین عبادت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو مسابقہ کیا ہے, میں اس سے بھی زیادہ کر لوں, میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں. صدقات و خیرات میں اب جیسے میں نے بتایا نا وہاں لوگ افطاریاں تقسیم کرتے ہیں, تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میرا دسترخوان اس کے دسترخوان سے زیادہ وسیع ہو. یہ ہے مسابقہ. اور ایک ہم نالائق ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ہم نے عبادت کر لی تو ہم سمجھتے ہیں میرے حساب سے بہت ہو چکی ہے, یعنی میرا جو اپنا حساب بنتا ہے نا اس حساب سے کیا ہو گیا ہے, بہت ہو گیا. اب یہ زیادہ کر رہا ہے تو یہ صوفی ہے, اس کا دماغ خراب ہے, اس کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے کام ہی نہیں ہے, تو فارغ آدمی ہے, تو ٹھیک ہے نا. میرے حساب سے بہرحال آج کی تاریخ میں کافی زیادہ ہو چکا ہے. غنیمت ہے کچھ کر لے انسان, لیکن یہ مسابقہ نہیں ہے. مسابقہ پر ایک واقعہ سنا کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحابہ کے دور میں کیسے مسابقہ ہوا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جو غریب صحابہ ہیں, غریب مسکین,
وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے نا وہ تو ہم سے اجر میں آگے نکل گئے، یہ تو ہم تو ان سے قیامت کے دن پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کرتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک عبادت وہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ہمارے پاس تو صدقہ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو صدقے کے مستحق ہیں، وہ تو مالدار لوگ ہمیں دیتے ہیں صدقہ، ہم تو ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں۔ بعض صحابہ اتنے غریب تھے کہ ان پر کفارے کے طور پر کچھ صدقہ واجب ہوا۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے رمضان میں اپنی زوجہ سے ہم بستری کر لی، اب جب ہم بستری کی تو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں نا، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بوڑھا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، بیماری ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایسے میری زوجہ پہ نظر پڑی اور میں بالکل بے قابو ہو گیا اور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ انہوں نے فرمایا صحت نہیں ہے، ایسی اجازت نہیں دیتی، نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا پیسے ہی نہیں ہے غریب صاحب، پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے کھلاؤں، اپنا کھانا مشکل، غریبوں کو کہاں سے کھلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل میں سوچا کہ بھی تھوڑی بہت ان کو سزا ملے نا، فرمایا پھر صحابہ سے کہا کہ چلو، اچھا فرمایا کہ کچھ رقم صدقہ کر دو، تو کچھ بھی نہیں تھا صدقہ کرنے کے لیے، تو صحابہ سے کہا کہ ان کے لیے کچھ چندہ کرو، چندہ کر کے ان کو دے دو تاکہ یہ صدقہ کریں۔ تو صحابہ نے کچھ تھوڑی چیزیں جمع کی اور ان کو پکڑائیں کہ جاؤ تم کسی غریب کو صدقہ کر دو۔ نبی نے فرمایا جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اپنے سے زیادہ غریب کو صدقہ کروں، یعنی مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا جاؤ کھاؤ جا کے۔ تو دیکھو غلطی بھی ہوئی، گناہ بھی ہوا اور رزق بھی آ گیا۔ تو یہ بعض دفعہ کیونکہ ان کو اپنی غلطی پر ندامت تھی، تو توبہ جب ہوتی ہے نا تو بعض دفعہ وہ اور خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو بعض صحابہ اتنے غریب تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مالدار لوگ تو ہم سے سبقت لے گئے، وہ تو خرچ بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو صدقات و خیرات کا ثواب تو ہمیں نہیں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو تسبیحات بتائیں کہ یہ تسبیح نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو، تو اس کے بدلے میں تمہیں جو اجر ملے گا وہ ان کے صدقات و خیرات کے برابر ہو، تاکہ تم بھی ان کے برابر آ جاؤ گے۔ تو جب مالدار صحابہ کو علم ہوا کہ اللہ کے نبی نے مساکین کو یہ تسبیحات بتائی ہیں، تو ان مالداروں نے بھی یہ تسبیحات شروع کر دی۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ جذبہ کیا تھا، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، جذبہ کیا تھا۔ آج مالدار آدمی جو مسجدوں میں پیسہ لگاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے تو مسجدیں اتنی بنا دی ہیں، اس میں جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں اس کا ثواب تو مجھے خود بخود مل ہی رہا ہے، تو مجھے خود کی کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی۔ یا اور کوئی نیک کام کرے گا تو وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو یہ ہے نا اتنے سارے میرے نیک اعمال ہیں، مجھے دوسری عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ تو جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تسبیحات اتنی اہم ہے کہ ان سے اتنا صدقات و خیرات کا اجر ملتا ہے، تو وہ صدقات و خیرات بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ یہ تسبیحات۔ کوئی ہم جیسا ہوتا نا کنجوس تو کہتا ہے جب تسبیحات سے بھی وہی اجر ملتا ہے جو پیسے خرچ کرنے سے ملتا ہے، آئندہ پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ تسبیحات پہ آ جاؤ، پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا۔ بینکوں نے تو یہی سکھایا، جگہ جگہ لکھا ہے پیسہ بچاؤ، شریعت کہتی ہے بچاؤ مگر آخرت کے لیے، اور کل کون سی ہے، اصل کل آخرت ہے، وہاں کے لیے بچاؤ، اور وہاں کے لیے جب بچے گا جب یہاں خرچ ہوگا، یہاں بچایا تو وہاں کے لیے نہیں بچے گا۔ تو اب انہوں نے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر مالدار صحابہ دوبارہ آئے اور اس کیا کہ یا رسول اللہ وہ تسبیحات تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو ہمیں بتائی تھی آپ نے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی ابھی اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ جب اللہ نے ان کو صدقات و خیرات کی بھی توفیق دے دی، تسبیحات کی بھی، تو اس کا مطلب اللہ اب انہیں آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، تو اب یہ اللہ کی دین ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مالدار آدمی جو صدقات و خیرات کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے، اس کا درجہ قیامت کے دن زیادہ ہوگا۔ اب اس پر غریب آدمی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ غریب لوگ بولیں گے بھائی کیوں، وہ تو سارے جناب صدقہ جاریہ اور کنویں بنانا اور مسجدیں بنانا اور یتیم خانوں میں خرچ کرنا اور رشتہ داروں بیوہ عورتوں پہ اور یتیم بچوں پہ خرچ کرنا، یہ تو سارے مالدار، تو ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے؟
احساس کمتری میں آ سکتا ہے نا غریب آدمی. تو اس کا جواب سنیں. جواب اس کا یہ ہے کہ جب دولت آتی ہے نا انسان کے پاس تو دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ بہت تھوڑے 2-4 مالدار ہوتے ہیں پورے علاقوں میں جن میں یہ جذبہ برقرار رہتا ہے, ورنہ دولت آنے کے بعد یہ جذبہ رہتا نہیں ہے کہ میں جنت کی نعمتوں میں غریبوں سے آگے نکل جاؤں. دولت جب آتی ہے تو آسائشیں آتی ہیں تو پھر دین پر چلنے کا جذبہ ختم. پھر تو شراب, کباب اور لڑکیوں سے دوستیاں, بیلنس, ایزی لوڈ. غریب آدمی کے پاس تو ایزی لوڈ کے پیسے نہیں ہوتے, سمجھ رہے نا. وہ تو اپنی گرل فرینڈ کو چائے بھی زکات کی پلا رہا ہوتا ہے, دودھ پتی بھی زکات کی پلا رہا. وہ بتاتا ہوں نا اکثر ایک واقعہ, ایک آدمی گیا وہ ہوٹل پہ, کہہ رہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. ہوٹل والے سے کہہ رہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی. تو اس نے کہا 2 دودھ پتی کیوں؟ کہہ رہے وہ میری گرل فرینڈ بھی ہے. کہہ رہے جب کمبخت تو اتنا غریب ہے تو تجھے گرل فرینڈ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتے رکھنے کے بعد ہوا ہوں, پہلے نہیں تھا. پہلے میں بھی امیر تھا, رکھنے کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے. سب پیسے لٹا دیے, اب اللہ کے نام پہ لوگوں سے 500 روپے کے بیلنس لیتا پھرتا ہوں اور دودھ پتیاں لیتا پھرتا ہوں. تو غریب آدمی کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دولت بھی ہو اور دین بھی ہو تو ترقی تو کرے گا, لیکن ایسی ترقی کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. جب دولت آتی ہے تو دنیا کی ترقی کا شوق تو پیدا ہوتا ہے, آخرت کا شوق ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ جنت میں غریب لوگ زیادہ جائیں گے اور امیر لوگ کم جائیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے جس کو اللہ نے غریب بنائے شکر ادا کرے کہ جہنم سے بچ گیا وہ. اور اب وہ جنت میں مسابقت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مسابقت ایسے کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, کہ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے تو آدھا کھجور اس میں سے کسی کو صدقہ کر دو, تو اس پہ بھی اللہ تمہیں پورا اجر عطا فرمائیں گے. یہ سمجھیں گے اس نے اپنی جائیداد میں سے 50% صدقہ, اس کی کل جائیداد ہی ایک کھجور ہے, گویا اس نے اپنی آدھی پراپرٹی صدقہ کر دی ہے. اللہ کے دربار میں یہی لکھا جائے گا. تو اس لیے عورت اور خواتین کو بھی اللہ نے حکم دیا, خاص خطاب کیا خواتین کو کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو اور صدقات و خیرات کرو. اب خواتین کو خیال ہوتا ہے ہم کہاں سے صدقہ کریں بھائی, ہمارے تو شوہر ہمارے سارے خرچے اٹھاتے ہیں, ہمارے پاس تھوڑی اتنے پیسے ہوتے ہیں. تو نبی نے کیا فرمایا ولو بشق تمرۃ, ان کو بھی کہا کہ ایک آدھا کھجور اگر کسی غریب کو دے دو نا, آدھا کھجور, یہ بھی صدقہ ہے. تو اتنے تو ہر عورت کو جیب خرچی ملتی ہے گھر میں کہ وہ اتنا تھوڑا سا اپنی بنیادی ضرورتوں میں سے بچا کے اتنا تھوڑا سا تو صدقہ کر سکتی ہے. تو اس لیے بھائی صدقات و خیرات پر بہت زور لگانا چاہیے, مجھے بھی آپ کو بھی. جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے پیسہ نکالا کریں اور کوشش کریں دوسرے سے آگے بڑھنے کی. تو یہ 3 طبقے ہیں, انشاءاللہ پھر مزید اس پر میں کل بات کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.